اہل بیت علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اتنا بلند خلق کیا کہ خود ان کی عظمت کے تئیں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسالت، توحید کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے جس طرح دور رکھنے کا حق ہے، اور تمہیں طیب و طاہر رکھے جس طرح طیب و طاہر رکھنے کا حق ہے۔ پروردگار عالم نے ہر انسان کے اوپر، وہ جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کی محنت کو اپنی زندگی کا ثمرہ بنایا، جس نے اسلام کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اسلام پر کاربند ہونے کا دم بھرا، یعنی اللہ کی یکتائی، مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام اعمال پر جو سر انجام دے گا رسول خدا کی محنت کی اجرت ادا کرے، اور وہ بھی امر ربی سے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، قل میرا محمد ان سے فرما دیجئے لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ میں تم سے اپنی کار رسالت کی اجرت میں کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قریبیوں سے، میرے قربا سے، میری اہل بیت سے مودت رکھو۔ اور محبت کے 5 زینے ہیں، 5 درجے ہیں: استحسان، مودت، خلت، عشق، ولا۔ استحسان یعنی پہلے کا دوسرے سے محبت کرنا، بہین طور کے سامنے ہو تو محبت ہو، اور فقط محبت ہو اور اس میں اطاعت نہ ہو۔ اور مودت وہ ہے کہ جس میں محبت بھی ہو اور اطاعت بھی ہو۔ اور خلت یہ ہے کہ مشکل مرحلہ ہے کہ پہلا دوسرے سے اس طرح سے محبت کرے کہ اس کے پورے کردار کو اپنے وجود کے اوپر اوڑھ لے، اسی کی طرح بولے، اسی کی طرح سنے، اسی کی طرح سوچے، اسی کی طرح اپنی پوری زندگی کو گزارے۔ اور جو عشق ہے وہ اس سے بھی مشکل مرحلہ ہے کہ خود کو دوسرے میں فنا کر دے، اور اس طرح فنا کر دے کہ وہ چاہے تو یہ بولے، وہ چاہے تو یہ دیکھے، وہ چاہے تو یہ سنے۔ اور ولا اس سے بھی اگلی منزل ہے، اور وہ مشکل ترین منزل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے اوپر واجب کی ہے، جو رسالت نبی اکرم کی محنت کو اپنی زندگی کے لیے اسوہ قرار دیتے ہیں، ان کی رسالت کی اجرت کے طور پہ اہل بیت سے مودت رکھنا۔ اور جب تک مودت کا اظہار، مودت کا اقرار، مودت کا اظہار نہیں ہو سکتا، جب تک ہم ان کی ذات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔